امام الانبیاء کی امت اس بات کو اچھی طرح سمجھ لے کہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے قصے میں بتایا کہ تجارت سے تمہیں کامیابی نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری سے کامیابی ہوگی۔ نوح علیہ السلام کے قصے میں یہ بتایا گیا کہ اکثریت کے ہونے سے تمہیں کامیابی نہیں ہوگی بلکہ تمہیں اللہ کی فرما برداری سے کامیابی ہوگی۔ صالح علیہ السلام کی قوم کے قصے میں سبق یہ دیا گیا کہ عمارات کے اونچا اونچا بنانے سے کامیابی نہیں ہوگی بلکہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری سے کامیاب ہوگی۔ یوسف علیہ السلام کی قصے میں بتایا گیا کہ خزانہ ملنے سے، وزارت ملنے سے تمہیں کامیابی نہیں ہوگی بلکہ اللہ کی فرما برداری سے کامیابی ہوگی۔ موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں بتایا گیا کہ فرعون کی بادشاہی سے کچھ نہ بنا، اسی طرح دنیا کے اسباب سے کچھ نہیں بنے گا بلکہ اللہ کی فرما برداری سے ملے گا۔ تو معلوم ہوا کہ قرآن مجید کے یہ سارے قصے ہمیں سبق دے رہے ہیں کہ اسباب سے اس طرح نفی کرو جس طرح پہلے زمانے میں بتوں کی نفی کی جاتی تھی۔ پہلے زمانے میں لات اور منات ان کی نفی کی جاتی تھی شد و مد کے ساتھ، زور کے ساتھ۔ آج کے دور میں ہمیں بھی اسباب کی اسی طرح نفی کرنی ہے کہ نہیں، فصل سے جو ہے نا کامیابی نہیں ہوتی، نوکری سے کامیابی نہیں ہوتی، فیکٹریاں لگانے سے کامیابی نہیں ہوتی، کامیابی تو اللہ کے فرما برداری کرنے میں ہوتی ہے، نبی علیہ السلام کے طریقے کو اپنانے میں کامیابی ہوتی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اسباب سے نظریں ہٹائیں اور اپنے اللہ پہ نظریں جمائیں، اسباب سے نظریں ہٹائیں اور اپنے اللہ پہ نظریں جمائیں۔ علامہ اقبال نے کیا خوبصورت شعر کہا، بتوں سے تجھ کو امیدیں خدا سے نا امیدی، بتوں سے تجھ کو امیدیں خدا سے نا امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ اور یہی تو کفر ہے کہ انسان کو بتوں سے امیدیں ہوں اور اللہ سے انسان نا امید ہو جائے۔ آج کل جس کی نوکری لگ جاتی ہے گورنمنٹ کی، وہ بڑا خوش ہوتا ہے کہ جی اب میرے رزق کا مسئلہ حل ہو گیا۔ بھئی اللہ تعالیٰ رزق تو دیں گے ہی صحیح، اب اللہ ہی بنائیں گے۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین رکھنا چاہیے، البتہ سبب کے طور پر ہاتھ پاؤں ہلانے بھی ضروری ہیں۔ اسلاف اپنے بچوں کو ایمان اور یقین سکھایا کرتے تھے تاکہ بچوں کے ذہن میں بچپن ہی سے یہ بات بیٹھ جائے کہ ہمیں پالتا کون ہے؟ اللہ پالتا ہے۔ بچے کے دل میں اللہ کی عظمت بڑھتی، محبت بڑھتی۔ تو پہلے وقتوں میں ماں باپ اپنے بچوں کو یقین سکھایا کرتے تھے۔ اس لیے چاہیے کہ ہم اس محنت کو کریں تاکہ ہمارا بھی یقین مضبوط ہو، ہمارے بچوں کا یقین بھی مضبوط ہو، اور ہم اعمال کے راستے کو اپنائیں